السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بغداد شریف میں ایک بڑا ہی بدکار شخص تھا۔ اس کا یہ قاعدہ تھا کہ جو بھی گناہ کرتا اسے ایک پاکٹ بک میں لکھ لیا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک رات کسی نے دروازہ کھٹکایا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک نہایت خوبصورت عورت کھڑی ہے۔ اس نے پوچھا کیا کام ہے؟ بولی میرے چند یتیم بچے ہیں جنہیں 3 دن سے کھانا نہیں ملا، کچھ ان کے کھانے کو مجھے دو۔ اس نے کہا اندر آؤ تاکہ تمہیں کچھ دوں۔ عورت اندر آئی تو اس بدکار کی نیت بگڑی اور اس پر دست درازی کرنا چاہی۔ عورت نے چونک کر کہا میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ اس بدکار پر شیطان سوار تھا، وہ باز نہ آیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ عورت نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اے ہر سختی اور شدت کے کھولنے والے، تو مجھے اس شخص سے محفوظ رکھ۔ پھر اس بدکار سے کہنے لگی پہلے میری بات ذرا توجہ کے ساتھ سن لے۔ پھر اس نے عربی میں نہایت دردناک لہجے میں چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ تھا کہ اپنی فانی اس جوانی پر نہ بھول، اے جوان تو موت کو ہرگز نہ بھول، جو گناہوں میں رہے ہر دم پھنسے، آخر ایک دن وہ بھی یہاں سے چل بسے۔ لے گئے ساتھ آپ نے کیا بس ایک کفن، ڈر خدا سے اس کا تو باغی نہ بن، تو نے بھی تو ایک دن جانا ہے مر کر، مت ستا مرنے کو رکھ پیش نظر۔ اس کے بعد وہ زار و قطر رونے لگی اور سر اٹھا کر کہنے لگی الہی میری فریاد کو پہنچ گئی اور اس شخص سے مجھے نجات دے۔ اس باعصمت عورت کے ان پر درد لہجے میں پڑے ہوئے شیروں سے اس شخص کا سارا بدن لرز اٹھا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس پر عورت نے کہا میں تجھ سے خدا کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ اب جب کہ تجھ میں اور تیرے مولا میں صلح واقعہ ہو گئی ہے تو بیچ والی کو یعنی مجھے نہ بھولیو۔ یہ شخص اسی حالت میں اندر گیا اور اسے کچھ دے کر کہنے لگا اے نیک بخت بی یہ لے جا اور اپنے یتیم بچوں کو کھلا، مگر ان سے میرے حق میں یہ دعا کرائیو کہ میری پاکٹ بک میں جتنے گناہ لکھے ہیں وہ سب مٹ جائیں۔ یہ اس سے وعدہ کر کے اپنے گھر آئی اور جب بچوں کے آگے کھانا پکا کر رکھا تو اس شخص کے لیے دعا کی درخواست کی۔ بچوں نے کہا اے ماں خدا کی قسم جب تک ہم اس کے لیے دعا نہ کر لیں گے کھانا نہ کھائیں گے، کیونکہ مزدور اجرت کا مستحق اسی وقت ہوتا ہے جب کام کو انجام پر پہنچا دے۔ بچوں نے دعا کی، کھانا کھایا اور اس شخص نے اپنی پاکٹ بک دیکھی تو سارے گناہ مٹ چکے تھے۔ ساری پاکٹ بک صاف اور سفید تھی، کسی ایک گناہ کا بھی اس میں نشان نہ تھا۔ اے اللہ ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق دے۔ اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک فاحشہ عورت کی توبہ۔ دوستو، حضرت بازید بسطامی رحمت اللہ تعالی کے مبارک زمانے میں ایک فاحشہ عورت ایک سجے ہوئے بالا خانہ پر رہتی تھی اور عیاش لوگ اس کے پاس آ کر راتیں گزارتے اور اپنا دین و دنیا برباد کرتے تھے۔ ایک روز شام کے وقت حضرت بازید بسطامی خود اس کے دروازے پر جا بیٹھے۔ جو شخص بھی اوپر جانے کے لیے آتا آپ کو دیکھ کر واپس چلا جاتا، جس کی وجہ سے اس رات اس کے پاس کوئی نہ آیا۔ اس نے لونڈی سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ آج تمہارے دروازے پر بایزید بسطامی بیٹھے ہیں، جو بھی آتا ہے انہیں دیکھ کر پلٹ جاتا ہے۔ فاحشہ نے کہا کہ انہیں اوپر بلا لو۔ وہ انہیں اوپر بلا لے آئی۔ فاحشہ نے کہا جناب کہاں آپ اور کہاں میں؟ آپ کا مجھ سے کیا کام ہے؟ فرمایا آج کی رات میں یہاں ہوں گا
بولی میری فیس 200 اشرفیاں ہیں۔ آپ نے 200 اشرفیاں جیب سے نکال کر دے دی اور فرمایا اب جو میں چاہوں تجھے کرنا ہوگا۔ اس نے کہا منظور ہے۔ آپ اپنے کپڑوں کا جوڑا ساتھ لائے تھے، فرمایا اپنے کپڑے اتار کر یہ کپڑے پہن لو۔ اس نے پہن لیے، فرمایا اب 2 قدم آگے بڑھو۔ آگے بڑھی تو آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا الہی میں نے اس عورت کا زہر بدل کر نیک کر دیا، اب اس کے باطن کو تو بدل کر نیک کر دے۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا میرے یہ کپڑے اتار دے۔ بولی معاذ اللہ، اب میری طبیعت وہ نہیں رہی، میں نے بارگاہ الہی میں سچے دل سے توبہ کر لی ہے۔ مجھے فراق کے بعد وصال، غضب کے بعد رضا مل گئی۔ میرے لیے دعا کرتے رہیے، خدا مجھے استقامت دے۔ حضرت بایزید بستامی اسے چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے سال اسے کعبہ شریف کا طواف کرتے پایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی سچی توبہ عطا فرما۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، سچی کر دیجئے نا۔ توبہ کا عبرتناک واقعہ دوستو نقل ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی متفکر ہو کر دریا کے کنارے پر کھڑے تھے۔ دیکھا کہ بڑا بچھو دوڑتا دریا کے کنارے پر آیا اور ایک مینڈک فوراً دریا سے نکل کر اس کو سوار کر کے پرلے کنارے لے چلا۔ یہ عجیب معاملہ دیکھ کر حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی بھی اس کنارے پر گئے۔ پھر وہ جلدی سے اتر کر ایک درخت کے نیچے گیا۔ وہاں ایک سانپ سوتے مسافر کی چھاتی پر بیٹھا تھا، چاہے کہ اسے کاٹے، اس نے یعنی کہ کاٹنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس بچھو نے جاتے ہی سانپ کو ڈنگ مارا، سانپ مر گیا، مسافر بچ گیا۔ پھر جلدی سے بچھو اسی طرح اپنے مکان کو چلا گیا۔ میں نے جانا، یعنی حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں نے جانا کہ یہ آدمی کوئی کامل ہے، کہ عنایت الہی نے اس قدر اس کی حفاظت فرمائی کہ ایک موذی کو دوسرے موذی سے ختم کروایا اور اسے بچایا۔ اس شخص کی ملازمت کرنا چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ جب اس کے نزدیک گیا میں نے چاہا کہ قدم آگے بڑھاؤں، اتنے میں اس نے آنکھ کھول دی تو حضرت نے دیکھا کہ وہ تو کوئی شرابی سا انسان ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ کو تو کمال تعجب ہوا کہ اللہ اللہ اس کا یہ حال ہے اور عنایت خدا کا وہ حال ہے۔ اللہ کی طرف سے غیبی آواز آئی کہ اے ذوالنون مصری حیران کیوں ہو، یہ بھی تو ہمارا بندہ ہے نا، اگرچہ گندہ ہے۔ اگر ہم صرف نیکوں ہی کی حفاظت کرے تو بروں کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ پس جو جناب باری ہیں راضی کرتا ہے، فضل باری اس کی تغییری کرتا ہے۔ جیسے کہ جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گریہ زاری گناہ سے بیزاری چاہتا ہے، یعنی جو گنہگار گناہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو معاف فرماتے ہیں۔ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ کا ترجمہ یہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ یہ سنتے ہی حضرت ذوالنون مصری پر حالت جذب و جنون طاری ہو گئی کہ گھومتے تھے اور کہتے تھے افسوس اوپر حال اس غافل کے کہ رحمت الہی اس جوش و خروش سے اس کی ہمدوش ہو اور وہ بے ہوش خواب خرگوش میں مدہوش ہو۔ جب شام ہوئی اور ہوا سرد چلی، اس غفلت زدہ کے حق میں صبح ہوئی۔ نیند سے چونکا اور حضرت ذوالنون کو بیٹھا دیکھا، متحیر و نادم ہو کر کہا اے مقتدائے وقت تم یہاں کہاں؟ فرمایا تو اپنا حال بیان کر۔ کہا میرا حال آپ پر بخوبی روشن ہے۔ پھر میں نے اس کو وہ سانپ دکھایا، دیکھتے ہی وہ تھرا گیا۔
جب سب قصہ سنایا رو کر وہ چلا اٹھا، سر میں خاک ڈالنے لگا، چیخے مارنے لگا، کپڑے پھاڑتا جنگل کو چلا گیا اور نفس کو بہت لعنت اور ملامت کرتا رہا کہ جب بروں کے حال پر اس قدر کرم ہے تو نیک لوگوں پر کس قدر عنایت ہو گئی۔ پھر اللہ کے حضور سچی توبہ کی اور تائب ہو کر عبادت میں مصروف ہو گیا، اور کچھ عرصے کے بعد اللہ نے اور کرم کیا تو وہ شخص جو شراب پی کر سویا تھا وہ مستجاب الدعوات بن گیا، یعنی کہ ایسا بن گیا کہ اللہ اس کی دعا کو رد ہی نہیں کرتے تھے۔ جس بیماری کو دم کرنا تندرست ہو جاتا، یعنی جس بیمار کو وہ شخص دم کرتا وہ تندرست ہو جاتا، اور تا دم آخر اللہ کا وہ احسان مند رہتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک عابد شخص اور ایک بدکار عورت کی توبہ۔ دوستو، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی سے منقول ہے کہ ایک بدکار عورت تھی جو گویا ایک تہائی حسن کی مالک تھی۔ وہ اپنے آپ پر قابو نہیں دیتی تھی مگر 100 دینار کے بدلے۔ ایک عابد شخص نے اس کو دیکھا تو اس کو وہ بہت پسند آئی۔ اس نے جا کر محنت و مشقت کر کے 100 دینار جمع کیے اور اس عورت کے پاس جا کر کہا کہ تم مجھے بہت پسند آئی، اس لیے میں نے جا کر محنت مزدوری کر کے یہ 100 دینار تمہارے لیے جمع کی ہیں۔ اس عورت نے کہا اندر چلو۔ وہ دونوں اندر چلے گئے۔ اس عورت کی سونے کی 4 پائیاں تھی۔ وہ اپنی 4 پائی پر بیٹھ گئی اور کہا آ جاؤ۔ جب عابد اس عورت کے پاس بیٹھ گیا جیسے کہ شوہر بیوی کے پاس مخصوص کام کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو اس نے اللہ کے سامنے اپنی حاضری کو یاد کیا اور اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، اور اس نے عورت سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں جاؤں گا اور 100 دینار تمہارے ہو گئے۔ عورت نے کہا کیا ہوا تجھے؟ تو کہہ رہا تھا کہ میں تجھے دیکھ کر بہت پسند کیا ہے، اس لیے تو نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر 100 دینار اکٹھے کیے ہیں۔ اب جب کہ تجھے مجھ پر قدرت مل گئی تو تیری یہ حالت کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس کے سامنے حاضری سے اب تو مجھے میرا نفس بھی برا لگنے لگا ہے، اور تو بھی میرے نزدیک سب سے بدترین ہو گئی ہے۔ عورت نے کہا کہ اگر تم اپنے اس واقعے میں سچے ہو تو میرا شوہر تیرے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں جاتا ہوں۔ عورت نے کہا کہ نہیں، مگر یہ کہ میرے ساتھ اقرار کر لو کہ تم مجھ سے نکاح کرو گے۔ اس نے کہا کہ میں کوئی اقرار نہیں کرتا اور میں یہاں سے جاؤں گا۔ اس عورت نے کہا کہ اگر میں تیرے پاس آ جاؤں تو مجھ سے نکاح کرو گے؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے۔ عابد وہاں سے چہرے پر نقاب ڈال کر نکل گیا اور اپنے شہر میں چلا گیا۔ عورت بھی پشیمان ہو کر اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر کے وہاں سے چلی، یہاں تک کہ اس عابد کے شہر میں پہنچی اور اس کے نام اور مقام کو پوچھا۔ لوگوں نے اس کی رہنمائی کی اور جا کر اس عابد سے کہہ دیا کہ فلاں ملکہ تیرے پاس آنا چاہتی ہے۔ اس نے جب عورت کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک زوردار چیخ ماری اور مر گیا۔ عورت پریشان ہو گئی اور کہنے لگی یہ تو مجھ سے چلا گیا، کیا اس کا کوئی رشتہ دار ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا بھائی ہے، وہ ایک فقیر آدمی ہے۔ عورت نے کہا میں اس سے نکاح کروں گی، اس کے بھائی کی محبت کی وجہ سے اس سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ اس کے بھائی کی محبت کی وجہ سے اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک گناہ سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو ہدایت دے دی، ایک گنہگار بندہ کی توبہ۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل قحط میں مبتلا ہو گیا۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے اور کہا اے کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بارش سے سیراب کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اے اللہ جی، اپنی بارانی سے ہمیں سیراب فرما
اور ہمارے اوپر اپنی مرضی کو پھیلا دے، اور ہمارے حال پر دودھ پیتے بچوں، گھاس چرتے جانوروں اور رکوع و سجود کرنے والے مشائخ کی وجہ سے ہی رحم فرما دے۔ لیکن اس کے باوجود آسمان کے بادل سے صفائی اور بڑھ گئی اور دھوپ کی تمازت میں اضافہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، اگر میرا مرتبہ تیرے نزدیک گھٹ گیا ہے تو اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے طفیل جسے آخری زمانہ میں تو مبعوث فرمائے گا، ہمیں بارش سے سیراب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تیرا مرتبہ میرے ہاں کم نہیں ہوا، تم بدستور میرے نزدیک ہو، لیکن تم میں ایک بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر کے میرا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں میں اعلان کرا دو اور اس کو اپنے درمیان سے نکال دو، اسی کی وجہ سے تم سے بارش روک دی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے مولا، میں کمزور بندہ ہوں اور میری آواز پست ہے، 70,000 میں میری آواز کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آواز لگاؤ، پہنچانا میرا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا، اے گنہگار بندے، 40 سال سے اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کر رہا ہے، ہمارے درمیان سے نکل جاؤ، تمہاری وجہ سے بارش روک دی گئی ہے۔ وہ گنہگار دائیں بائیں نظر دوڑائی تو کسی کو نکلتے ہوئے اس نے نہیں دیکھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہی مطلوب میں ہی ہوں۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اگر سب لوگوں کے سامنے نکل جاؤں تو بنی اسرائیل کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، اور اگر بیٹھا رہوں تو میری وجہ سے ان سے بارش بند رہتی۔ اس نے اپنا سر گریبان میں ڈالا اور اپنے سابقہ گناہوں پر پچھتایا اور التجا کی، اے مولا، اے میرے آقا، میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی، لیکن تو نے مجھے ڈھیل دی، اب میں فرما بردار ہو کر آیا ہوں، لہذا مجھے معاف فرما۔ اس نے اپنی بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ ایک سفید بدلی اٹھی اور زور سے موسلا دھار بارش برسی، جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی بہ رہا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے آقا، کیسے بارش برسائی حالانکہ ہم میں سے کوئی نہیں نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں اسی کی وجہ سے سیراب کر رہا ہوں جس کی وجہ سے تم سے بارش روک دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے وہ فرما بردار بندہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب وہ میری نافرمانی کرتا تھا اس وقت میں نے اس کو رسوا نہیں کیا، اب جب کہ وہ میرا فرما بردار ہے، کیسے اس کا راز فاش کروں گا؟ جبکہ میں چغل خور سے بغض رکھتا ہوں تو میں خود کیسے کسی بندے کا راز بتا دوں؟ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ ہے اللہ کی محبت۔ اللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آئیے سارے مل کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما۔ اللہ، ہم سچی توبہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور کہیے، اے اللہ جی، ہمیں معاف فرما، ہم گنہگار بندے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ جی، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم گنہگار بندے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک